پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان کے لیے آج ایک بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت اہم فورم کا آج آغاز ہوا ہے. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025. یہ 2 روزہ فورم ہے جس میں کئی ممالک کے وفود شریک ہیں. 14 MOUs اور معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وزیر اعظم یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرضے اتارنے کا پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے اور آئندہ چند سال میں پاکستان معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتا ہے. اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اس پر تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جا کر بات کریں گے. لیکن آج ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی امپورٹنٹ دن تھا. ملاقاتیں تھیں اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے. کچھ وکلاء کی فہرست تیار کی گئی تھی لیکن اس فہرست کے مطابق وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور عمران خان صاحب کی بہنیں جو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے گئی تھیں ان کو نہ صرف یہ کہ ملاقات کرنے نہیں دی گئی بلکہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs جو اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. انہوں نے کہا کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر احتجاج کریں گے. یہ کہا گیا تھا عمران خان کی بہنوں کو کہ نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی تو مل لیں لیکن علیمہ خان نہیں مل سکتی. اس پر تینوں بہنوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تینوں ہی ملیں گے لیکن گرفتاری عمل میں آ گئی. تحریک انصاف کے کچھ اور رہنما اور آج دن میں صحافیوں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات موصول ہوتے رہیں. پھر اس کے بعد احتجاج کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے طور پر سوات میں کنونشن کی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ پشاور میں کنونشن منعقد کر رہے ہیں, کچھ لوگ اڈیالہ کے باہر کال دے رہے ہیں. تو PTI کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ اور پھر ایک گرینڈ الائنس بننا تھا. پورا رمضان ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ایک گرینڈ الائنس بنے گا. اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جواب کیا تیار ہو گیا ہے یا آئندہ چند دن میں وہ اس پر کوئی واضح جواب دینے جا رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ آج رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر ہیں, JUI کے رہنما ہیں. کامران صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. رانا صاحب, فیملی سے ملاقات کرنا تو آئینی حق ہے کسی قیدی کا, کیوں نہیں ملاقات ہونے دی جا رہی علیمہ خان صاحب اور باقی بہنوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو جیل کے انتظامیہ کے معاملات ہیں اور میرے خیال سے جو چیز ہم بھول جاتے ہیں نا بار بار وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 14 سال کی کرپشن کے اوپر سزا ہے, وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور یہاں ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے خان صاحب جو ہیں وہ اوپن ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جائے, جب بھی جانا ہے ملاقات کر لے. کوئی وہاں سیاسی جو بھی ڈائریکشن لینی ہے پارٹی کے حوالے سے وہ ڈائریکشن بھی لیں. تو دیکھیں وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ کوئی آزاد شہری نہیں ہیں, وہ سزا یافتہ شہری ہیں جو ابھی سزا کی مدت میں. فیملی سے ملاقات تو ایک قتل کا جو ملزم ہوتا ہے, مجرم ہوتا ہے, جس کو سزائیں بہت سنائی جا چکی ہیں, میں وہی آ رہا ہوں. فیملی سے تو ملاقات کرائی جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. پھر آپ نے یہ بھی کہا جیل مینول میں رفقا لکھا ہوا ہے نا, سن تو لینے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوگی. تو کہنے کا مطلب اب ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ ٹائم سلاٹ ہوتا ہے قیدی کے ملنے کا, اس کے اندر 1 درجن لوگوں نے ملنا ہے یا چند لوگوں نے ملنا ہے. دیکھیں نا, جمعرات کو جو ملاقات کا دن طے ہے رفقا کے ساتھ, جمعرات کی ملاقات نہیں ہو پا رہی نا. یہ تو منگل کو وکلاء سے ملاقات ہو پا رہی ہے. ہو گئی نا. آج چیئرمین PTI جو ہیں, جو چیئرمین ہیں PTI کے, وہ سیاسی ملاقات بھی ہو گئی, وکلاء سے ملاقات بھی ہو گئی. اب میرے خیال سے جمعرات کو فیملی سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تو ملاقاتیں کی تو لائن لگی ہوئی ہے. خان صاحب سے ملاقات کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, تو میرے خیال سے شاید جمعرات کو ہو جائے. تو یہ تو دیکھیں جیل شاید بھی ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کوئی ملکی مسئلہ ہے نہ یہ تو جیل کی انتظامیہ اور عدالتیں اور یہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ جیل انتظامیہ عدالت حکم کی اور جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہی ہے. میں نہیں سمجھتا خلاف ورزی, عدالت حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایک قیدی کو کتنا, اب یہ تو میرے خیال سے ہمیں اب تک جتنے اس پہ بات چیت ہوگی اگلی دفعہ میں نکال لوں گا جیل مینول کے, ایک قیدی کو کتنا ٹائم سلاٹ اویلیبل ہوتا ہے, آدھا گھنٹے کا اویلیبل ہوتا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کیوں پھر علی امین گنڈا پور کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات کیوں کروا دی گئی؟ آپ اس پہ احتجاج نہیں کرتے؟ میرے خیال سے ایسی اب ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک قیدی کو قیدی کی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے کوئی ٹریٹمنٹ. یہ ملاقاتیں باروں بار ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ بھی جیل انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے نا جی سارا کچھ. جیل انتظامیہ جو ہے وہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے. جیل انتظامیہ اتنی با اختیار ہے کہ ایک طرف وہ علی امین گنڈا کو عید کے تیسرے دن چھٹی کے دن 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عدالت حکم کے باوجود جمعرات کو ملاقات نہیں ہو پا رہی. چیف منسٹر ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے. بیرسٹر صاحب کے پاس تو نہیں ہے. بیرسٹر صاحب کے پاس نہیں ہے نا جی. ان کو کیوں ملی پھر ملاقات؟ نہیں, اب مجھے نہیں پتا یہ کیا. وہ دیکھیں بات یہ ہے
کہ خان صاحب کی ملاقاتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے گنوا بھی دیا کہ چیف منسٹر KPK کی بھی ملاقات ہو رہی ہے, بیرسٹر سیف کی بھی ہو رہی ہے, ابھی بیرسٹر گوہر کی بھی ہو رہی ہے, اس سے پہلے فیملی کی بھی ہو رہی تھی, اب تھوڑا گیپ آ گیا, اب ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی دیکھیں بات یہ کہ یہ تو 14 سال یہ گیم چلنی ہے. جو انہوں نے 804 پہنا ہوا ہے نا اپنی شرٹ پہ, یہ ان کو اس کے 10-12 سیٹ بنا لینے چاہیے, کیونکہ یہ 14 سال تک یہ زنگ بھی لگ جائے گا ان کو, پھر ان کو نیا. تو یہ معاملہ جو یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی ہو گئی, یہ بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ایسی گزری ہیں جن کی اس طرح کی حسرتیں جو ہے نا وہ منٹوں میں ہوتی ہیں. دیکھیں اب یہ جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہے یہ نتیجہ خیر ثابت ہوگی تو آپ تو دیکھتے رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر عدالت آگے ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہائی کورٹ کر سکتی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن ابھی آج کے جو ہے وہ ماں کو 14 سال کا ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں احتجاج سراپا احتجاج ہے جب رانا صاحب کہہ رہے ہیں اتنی ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں, علی امین کی بھی ہو گئی, بیرسٹر سیف کی بھی ہو گئی, بیرسٹر گوہر کی بھی آج ملاقات ہو گئی, سلمان راجہ پچھلے ہفتے ملے تھے, ملاقاتیں ہو تو رہی ہیں نا, آج کیوں احتجاج ہو رہا ہے ڈیالہ کے باہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کو میں ایک چھوٹا سا ایڈوائز کر دیتا ہوں. میں نے 804 پہنا ہوا ہے, آپ 420 پہن کے آپ بھی پھرو. آپ لوگوں کو بھی یہ نشان ہے, ہمارا یہ نشان ہے, اپنا اپنا برانڈ ہے, آپ کر کے کرو. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ہر سوٹ ہر واسکٹ کے اوپر یہ لگا ہوا ہے, اچھی بات ہے, ہر لگا ہوا ہے, فخر سے پہنتا ہوں. یہ لوگ نہیں پہن سکتے, چھوڑ دیں اس کو, ہم نے کیوں پہننے, ہمارا کہتی ہے ہی نہیں. نہیں میں بتا, خیر اینی وے آگے چلتے ہیں. انہوں نے باتیں کی, جیل مینول کی بات کی, انہوں نے باتیں کی, اپنے پاسٹ کی بات کی. میں ان کو بتا دیتا ہوں ایک چیز. نمبر 1, 2019 میں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اسپیشل پرمیشنز دی گئی تھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو, خواجہ آصف وغیرہ ساروں کو, شہباز شریف وغیرہ کو. وہ صبح 9:30 سے لے کے دوپہر 2-2:30 بجے تک وہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں. مان لے آپ کام کریں نا, میں آپ ڈان کی نیوز پڑھ لینا, مجھے چھوڑ دینا, آپ مجھے کر دینا, مجھے سن لے سب کو. دیکھیں جو وہ بھی کنوکٹ تھے نا, 10 سال کے لیے کنوکٹ تھے نا, لیکن تھے پولیٹیکل, کنوکشن تھی پولیٹیکل تھی. یہ ان کا حق بنتا تھا جو ان کو دیا گیا تھا. یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں, فیملی کو بھی نہیں دے رہے. یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے جو پولیٹیکل جو وہ ہے ان میں سے کیا کرتے ہیں, کبھی ایک کو دیتے دوسرے کو نہیں دیتے. مطلب ہم 8 بندے جا رہے ہیں ایک چیز کے اوپر ڈسکش کرنے کے لیے, ایک بندے کو جانے دیں گے, باقی کو نہیں جانے دیں گے. جب اپنی ان کی سر پر آتی ہے نا, ان کی اپنی حالت خراب ہوتی ہے, تحریک لبیک پاکستان والے آ جاتے ہیں تو فوراً آدھی رات کو, یار خدا کے لیے ہمیں بچاؤ یار ان سے, خان صاحب خدا کے لیے اب یہ ڈیلے کر دیں, ملک کا سوال ہے. پیر پڑ جاتے ہیں, اسپیشل گیٹ کھل جاتے ہیں, ناک رگڑ کے کہتے ہیں یار خدا کے لیے کر لو. پھر خان صاحب اچھا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے. ان لوگوں نے مگر جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, اعظم سواتی صاحب کا دعویٰ تو مختلف ہے. اعظم سواتی صاحب نے تو کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ جا کر دروازہ کھلواؤ, اور میں نے کوشش کی, دروازہ نہیں کھلا. سن لے میں مجھے ایک بات بتائیں, اعظم سواتی صاحب کے لیے دروازہ کھولا کس نے؟ میں نے کھولا, آپ نے کھولا, خان صاحب نے جا کے کھولا. ان کو اندر جانے کس نے دیا؟ کوئی وجہ ہوگی تو جانے دیا نا. لیکن اس سے آگے چلتے ہیں ذرا. دیکھیں جب ہم جیل مینول کی بات کرتے ہیں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کی. ہائی کورٹ کو جیل مینول کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں تم لوگ ان 6 بندوں کی ملاقات کرواؤ. یہاں پہ ہم لوگ کورٹ کے آرڈرز کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ مینز نتھنگ. ہاں کورٹ ڈیفینیٹلی مینز نتھنگ. کیوں؟ ہم لوگوں نے کورٹس کو ماتحت کر دیا ہے. ہم لوگوں نے 26ویں ترامیم, جس کا 1 منٹ جس کے اوپر بحث پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی. پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن کانسٹیٹیوشن پہ کوئی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوگی. یہ وہ سپریم پارلیمنٹ ہے کہ جس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لاؤ, لیکن اس پہ آپ بات کر سکو. نہیں, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. چلیں میں اس پر ایک تو آتا ہوں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہے. علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو دونوں بہنیں ہیں ان کی اڈیالہ جیل کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی اور کچھ اور لوگوں کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آئیں. میں اس پر تو مزید بات کرتا ہوں کہ اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب, ایک چیز ہم پورا رمضان سنتے رہے, آج بھی, بلکہ کل میری بات ہو رہی تھی رؤف حسن صاحب سے, میں نے ان سے پوچھا کیا پیش رفت ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 15 تاریخ تک کا وقت مانگا ہوا ہے اور 15 تاریخ کے بعد وہ بتا دیں گے. کیا جے یو آئی اس پر غور کر رہی ہے، کیونکہ 15 میں زیادہ وقت نہیں ہے، کہ 15 تک آپ فیصلہ کر لیں گے کیا آپ کسی الائنس کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں؟ 15 شاید نہیں ہوگا، 15 ان کی غلطی ہوگی. 19 اور 20 ہم نے ان کو تواتر کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہمارا جنرل کونسل سیشن جو ہے وہ 20 کو ہوگا. مگر اب جو میں نے ابھی نئی پوسٹ دیکھی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ، تو اجلاس بلوا لیا مولانا صاحب نے 19 اور 20 کے لیے 2 دن کے لیے، اور اس پہ ساری صورتحال پہ بحث ہوگی. تو یہ 15 نہیں ہوگا، یا ممکن اگر مولانا صاحب نے کہا ہے تو میرے علم میں نہ ہو، میں غلط ہوں، مگر 19 اور 20 جو میرے علم میں ہے کہ یہ سارا معاملہ اٹیچ ہے جنرل کونسل سیشن کے ساتھ جی، اور 19 اور 20 اس کا اجلاس. ظاہر ہے سر، اس میں 19 اور 20 کو جو اجلاس ہوگا اس میں آپ تفصیل سے ساری چیزوں پر غور کریں گے اور آپ اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس کا جواب آیا ہے. کیا جو چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا آپ نے جو چیزیں تحریک انصاف کے سامنے تحفظات کی شکل میں یا آبزرویشن کی شکل میں رکھی تھیں، ان سب کا جواب آپ کو مل چکا ہے؟ اس میں جواب زبانی یقیناً دیا گیا ہے اور مولانا صاحب کی موجودگی میں دیا گیا ہے. اور مولانا صاحب نے مجھے بھی کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ سن لیجیے. پازیٹو تھا وہ جواب، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تو چونکہ نوٹ لے رہے تھے، جو کچھ ہماری باتیں تھیں، آپ میرے نوٹ اور پھر اپنا جواب میرے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں تاکہ میرے پاس اس کا ریکارڈ رہے. پھر کل کو یہ بات نہ ہو کہ یہ بات کہی گئی تھی یا یہ نہیں کہی گئی تھی مگر وہ آج تک شیئر نہیں ہوا. یہ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو وہ اب ہمیں جو وہ تنگ کر رہی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عید کے تیسرے دن سے علی امین صاحب والی جو ملاقات ہے اور اس میں جو رابطے اور یہ کوئی امریکن پاکستانی کے جو یہ رابطے، یہ اس جو ہے وہ یقیناً ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات کلیئر ہو اس بات سے، کیونکہ اس میں ایک کنڈیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، یہ کہ کوئی پارٹی اکیلے میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کرے گی ڈیورنگ دی اسٹیبلشمنٹ. اب ہم اس پہ چاہیں گے کہ وہ یہ بات جو ہے نا اس کی جو ہے نا کوئی کلیئرٹی اس میں آ جائے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں. صحیح ہے. اس میں ایک سوال کامران صاحب میں آپ سے بطور لیگل ایکسپرٹ پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی جو بحث ہو رہی تھی کہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق بہنوں سے ملاقات، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات اور ان کا خواہش کا اظہار کرنا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، یہ کیا بائنڈنگ ہے جیل انتظامیہ پر کہ وہ فیملی سے ملاقات کرائیں، یا یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ چاہیں تو ملاقات کرائیں اور چاہیں ملاقات نہ کرائیں؟ نہیں، اس میں ایک حد مقرر ہے کہ اتنا ٹائم یا اتنے دن جو ہے نا وہ آپ ملاقات کے لیے رکھیں گے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک حد ہے اس کی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ عام قیدیوں کو بھی جو ہے نا اس لمٹ جو ہے نا وہ کراس ہو جاتی ہے. تو محنت کر کے ہم جو ملنا چاہتے ہیں وہ کام چلا لیتے ہیں. اور جب پولیٹیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر جیل میں تھوڑا سا اس سے زیادہ مزید ریلیکسیشن مل جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا اسٹیک نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں. ایک تو کورٹ کا آرڈر ہے اور دوسرا جیل مینول بھی ہے، اور تیسرا ایک جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو وہ سب کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دن بدلتے ہیں تو پھر وہ سزائیں بھی بدل جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ کروا لیں. یہ ایشو جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں کے معاملے میں بھی تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. خیر وہ تو چلے گئے اب، مگر اب ان کو جو ہے وہ محتاط ہونا چاہیے. کل یہ منظر کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور ملاقاتیں تو ویسے بھی شروع ہو چکی ہیں. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ اور دیگر عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی گرفتاری، اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج، اور پھر پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر دیا. یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آج بطور احتجاج علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہ ہونے پر تمام پارٹی کے قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں
ان کو کہا کہ وہ اڈیالہ جیل پہنچیں. گرفتاریاں عمل میں آئیں. آفر کیا گیا تھا کہ جو دیگر بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی, علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ, ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے, مگر انہوں نے انکار کیا کہ علیمہ خان کے بغیر نہیں ملیں گے, اور پھر گرفتاریاں عمل میں آئیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف کو جا رہی ہے؟ کیا میں رانا صاحب, جو حکومت آپ کے خیال میں, یا چلیے جیل انتظامیہ نے تو ملاقات سے انکار کیا, لیکن گرفتاریاں تو پھر حکومت کے زیر انتظام آتی ہیں, تو آپ بات کو بڑھاوا نہیں دے رہے ہیں؟ میں نے جو امیجز دیکھے اس میں تو لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی وہ جو ہے پولیس وین کے اندر لوگ شوق سے اندر جا رہے ہیں. دیکھیں بہرحال پتہ نہیں ہے وہ جیل کے باہر احتجاج کرنا, یہ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, میں مذاق نہیں اڑا رہا. وہ جو میں نے امیجز آپ کے چینل نے چلائے ہیں امیجز, اس میں کچھ MNAs وہ جو ہیں وہ ڈالے کے اندر خود ہی گھس رہے ہیں. دیکھیں تو یہ ابھی رہائی ہو جائے گی میرے خیال سے. جہاں جیل کے خلاف احتجاج, اس کے باہر, اس پریمیسز کے باہر احتجاج کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اگر یہ کام شروع ہو جائے تو سارے جو جیل والے جتنے بھی وہ ان کے خاندان والے ہیں, یہ تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. PTI اس طرح کے ٹرینڈ ڈالنے میں پہلی بہت ایڈوانس ہے. بہرحال دیکھیں احتجاج کی بھی جگہ ہوتی ہے. آپ احتجاج اب جیل کے آگے احتجاج کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اس کا رستہ ہے نا, اگر ان کو لگتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو کنٹیمپٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے اس طریقے سے آئیں. یعنی آپ عدالت میں ایک فیصلہ ہوا ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت کے فیصلے کو ماننا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ میں جائیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں جا کے پھر وہ ایک سرکل میں پھنس جائیں گے. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ یہ تو ان کا موقف ہے نا کہ اس کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے. جب وہ دکھائیں گے کہ اتنے لوگ مل رہے ہیں, جو 2 دن طے ہیں میرے خیال سے, شاید جمعرات کو اور منگل کو, تو جب وہ لسٹ دیں گے کہ اتنے لوگ ملیں, منگل والے دن اتنے لوگ ملے, نہیں اس فیصلے کو آئے جمعرات والے دن نا, جمعرات کو کوئی ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی. اس کی کوئی وجہ ہوگی, وہ بتائے گی جیل والے. وہ ہم تو یعنی کہ میں تو جیل نہیں چلا رہا, نہ PMLN جیل چلا رہی ہے, جیل کی انتظامیہ چلا رہی ہے. حکومت تھوڑا پریشان بھی ہے کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر, انہیں بتائے بغیر کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ امریکہ سے آئے ہیں, وہ آ کے یہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں. عمران خان کی رہائی موضوع بحث ہے, یہاں بیرسٹر سیف اعظم سواتی, علی گنڈا پور, ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, حکومت کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ملاقاتیں ہونے کے بعد حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پریشانی تو نہیں ہے, یہ ہو کیا رہا ہے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر. دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہمارے سے پوچھے بغیر ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی نہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں کراتے نہیں ہیں. تو پہلے آپ یہ تو طے کریں کہ ہم ملاقاتیں کرا رہے ہیں کہ یہ ہم ملاقاتیں لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے, اپنی مرضی کے لوگوں کی ملاقات, ہم ملاقاتیں کرا رہے ہیں یا ہم روک رہے ہیں. پہلے یہ اس کا فیصلہ آپ کر لیں, اس کے بعد. یہ تو اب آپ لفظوں میں کھیل رہے ہیں نا. میں لفظوں میں نہیں کھیل رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہم دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے, آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ تو ہے نا کہ عمران خان کی رہائی کے موضوع کو لے کر یہ چھپ چھپیتے کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, اب تو یہ جرنلسٹ تک آ گئے. پہلے انہوں نے امریکہ کو درمیان میں ڈالا کہ امریکہ کے کانگریس مین خط لکھیں گے تو شاید پھر کچھ ہو جائے, پھر کوئی یعنی کہ پھر انہوں نے ڈائریکٹ خط بھی لکھ لی. ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کوشش تو, یہ دیکھیں ان کی تو درینا خواہش ہے, اور ان کے بہت سارے لوگ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے یا کسی تک ہماری رسائی پہنچ جائے اور ادھر سے کوئی جو ہے وہ معاملات ہو جائیں, لیکن ایسا ہونے نہیں کچھ والا. دیکھیں کیونکہ ان کی طرف سے موقع بڑا کلیئر ہے کہ وہ اب یہ اس معاملے کے اندر نہیں ہے, اور جو خط بھی ہیں وہ بھی وایا پرائم منسٹر آفس جو ہیں, اگر آ بھی گئے تو وہاں وہ بھیج دیں گے. تو یہ کرتے رہیں کوشش. دیکھیں انہوں نے تو دنیا کا کوئی, یہی کہتے تھے نا حقیقی آزادی, پھر کہتے تھے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ. جب انہوں نے وہاں ٹاکی پھیر دی تو اب مجھے پتا ہے کہ اور کیا, اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کریں گے, کوشش اپنی جاری رکھیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آج امریکن سرمایہ کار آئے ہوئے تھے اور بڑے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے, اور ہم تو اس طرف فوکس چاہتے ہیں کہ عوام کا بھی فوکس اس طرف ہو. یہ جو ہے وہ اب احتجاج, کبھی کچھ فلانا, کبھی صوبوں کے رستے, کبھی انہوں نے گرینڈ الائنس بنانی تھی, کچھ ان کا نہیں چل رہا. تو یہ تو ایک فلاپ پارٹی ہے, آدھی پارٹی. ابھی تو وہ 19-20 تاریخ کو کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ایک میٹنگ ہوگی, اس میں ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کریں گے گرینڈ الائنس. سب سے پہلے تو ان کو گرینڈ الائنس PTI کی بنانی چاہیے نا, پہلے PTI کو تو سنبھال لیں. اس کے بعد ابھی تو PTI نہیں سنبھالی جا رہی, تو وہ ہر جگہ ان کا موقف ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ PTI میں ایسا لگتا ہے بہت سارے دھڑے بن گئے ہیں. ادھر سے مراد سعید اپنے طور پر اعلان کر رہے ہیں کنونشنز کا, ایک کنونشن ہوا بھی ہے ابھی 11 کو, انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر احتجاج کروں گا. اس پر جو جنید اکبر صاحب ہیں یا باقی پارٹی کی قیادت ہے, ان کو پریشانی بھی ہو گئی کہ یہ خود سے کیسے کسی کے مشورے کے بغیر اناؤنسمنٹ ہو گیا. ادھر اڈیالہ جیل میں احتجاج کی کال دے دی گئی تو پارٹی سے بے خبر تھی, اس پر مختلف طرح کے بیانات آتے رہے. پھر اپنے طور پر جنید اکبر صاحب بھی کچھ پلان کر رہے ہیں, شاید وہ پارٹی کی سطح پہ کر رہے ہیں. تو یہ الگ الگ دھڑے بنے ہوئے ہیں کیا پارٹی میں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں
رانا صاحب کی بات کی جتنی سخت میں مذمت کروں وہ کم ہے. کون سی والی بات؟ ابھی یہ جن وہ ویژولز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں علیمہ خان اور ان کی 2 بہنوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ پکڑ کے گھسیٹ کے اندر لے کر جائے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں جی ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل یہی چاہتے. کیوں؟ انہوں نے مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ تو خود گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں. ایک با کردار خوددار شخص کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو گھسیٹ کے ڈالا جائے. جب آپ کو پتہ ہو اگلا بندہ، جب آپ کو پتہ ہو کہ اگلے والے لوگ بھیڑیوں کی طرح ہیں، تو جس انسان کے اندر خودداری ہوتی ہے نا، وہ خود جا کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. وہ لوگ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ فیملی ممبرز ہیں. ہاں میں پولیٹیکل لیڈر یا ہماری خواتین اگر پولیٹیکل ہوتی وہ شاید پھر بھی احتجاج کر لے، تو ان کو اگر پولیس خواتین اریسٹ کرے اپنی جگہ پہ. ہم نے تو ویژولز وہ دیکھیں جس میں عورتوں کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے. یہ چاہتے اس طرح کا ہو تو پتہ چلے کہ ہاں کوئی پکڑا گیا ہے. یہ ان کی مینٹالٹی ہے اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1988 سے ہے. میں مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو کہا، آپ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ غیر سیاسی شخصیت ہیں. وہ فیملی تو ہیں لیکن وہ غیر سیاسی تو نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ بالکل غیر سیاسی ہیں. ان کا پارٹی ان کا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں وہ ہمارے لیڈر کی بہن ہے، اتنی ہی ریسپیکٹفل ہے میرے لیے کہ جتنا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ان آرڈر ٹو سپورٹ ہر فار ہر کاز، فار ہر رائٹس. آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. ایک فیملی ممبر کو ملنے نہیں دے رہے. میں عمران خان کے کیا 3 بہنیں تو ہیں ان کے ساتھ، اور کون ہیں وہ لوگ؟ آپ ان تینوں کو بھی نہیں ملے. 3 میں سے 2 جائیں گے. بھائی بھلا کیوں 2 جائیں گے؟ اور یہ جب کہتے ہیں کورٹ آرڈرز کہیں کہ جو کانٹیمپٹ کے لیے جائیں، دیکھیں ان کا طریقہ یہی ہے. کنٹیمپٹ کے لیے کیوں نہیں گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹیمپٹ کے لیے جا کے 21ویں ترامیم آئی کیا ہیں، اپنے بندوں کو لا کے بٹھا دیا. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کر کے اس کو ایگزیکٹو کے انڈر کر دیا. جب آپ ہی ان کو مراد دے رہے ہو آپ کے خلاف کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ انٹرپریٹیشن یہ ہو جائے گی. آپ کے پاس کوئی اور آپشن تو نہیں ہے نا سوائے سے کہ آپ عدالتوں کے پاس جائیں. آپ ہم جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کتنی عدالتوں کے پاس ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے ٹریبونلز کی بات ہے، جب آخری سٹیج پہ فیصلے کی بات آ گئی ہے تو اس میں جج کو بدل دیا، اگلا جج آ کے کہتا ہے میں دوبارہ سے سنوں گا. آپ ایک بات کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو 10 واقعے اس طرح بتا سکتا ہوں. اب انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا، انٹرپریٹیشن سن لو، جو کرنے کر لو. بالکل ہم لوگوں کی یہ تھے. لیکن نمبر 2 دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں ایک اور چیز کو ٹچ کر لوں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو لوگ کوئی جو میری اطلاع ہے، کوئی ایسا پاکستانی جو امریکن پاکستانی ہے وہ جا کے عمران خان سے نہیں ملا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں ملا. کہاں ملا؟ نہیں ملا کسی کے ساتھ. 5 امریکہ سے 5 ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں ملا. دس از واٹ آئی ہیو بین ٹولڈ، دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹو دا بیسٹ آف آور نالج نو بڈی ہیز میٹ ہم. نو بڈی. اس بات کی تو تردید وہ بھی نہیں کر رہے جو ملے ہیں، جو مل کر آئے ہیں وہ بھی تردید نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو مجھے سجاد برقی کا اور عاطف خان کے بارے میں تو چلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ملے، لیکن ان کی 5 اور لوگ. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے علم ہے. جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ علم ہے کہ کوئی ملا نہیں ہے. نمبر 2 دیکھیے اگر جا کے ملا بھی ہے، مجھے ایک بات بتائے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ایون ٹوڈے اس سارے ڈاکے کے باوجود کون سی ہے جو پارلیمنٹ میں ہے؟ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ملک ترقی کرے گا. کبھی نہیں ترقی کرے گا. کیونکہ دیکھیں آپ کو اس ملک کو آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہے اور وہ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. صحیح ہے. رانا صاحب کبھی وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ ہی نہیں کریں گے جس پراپرٹی میں 2 بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو. صحیح ہے. کریں گے نہیں، کبھی نہیں کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک باہر سے بندہ آگے پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے جب اس کو پتہ ہے اتنے پھڈے ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، تو دراصل وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہے، لیکن کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کا رانا صاحب کو پتہ نہیں ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں اس کی بات سے. دیکھیں میں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہی رانا صاحب کا ایک طریقے سے جواب ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور یہ لگا رہے ہیں، ان کی طرف سے تو یس ہے، وہ دوسری طرف سے نو ہے نا.
تو یہ یس کرتے رہے. یہ نہیں, وہ تو 99% آپ کو یاد ہوگا کہ 90% علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا, لیکن 99 کہا تھا, 90% کہا تھا. پھر یہ بتائیں نا کہ یہ وہ 1% جو ہے وہ نو ہے. صحیح, یہ بھی بتائیں نا, اگر کچھ بھی نہیں چل رہا, علی امین گنڈا پور کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات کس موضوع پر اور کیوں ہو گئی اور کیسے ہو گئی, کس نے کروائی؟ اعظم سواتی صاحب آؤٹ آف نو ویئر کیسے جا کر مل لیے؟ دیکھیں اگر کچھ بھی نہیں چل رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملاقات کرائی تو جیل انتظامیہ نہیں کرائی نا, تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ اگر نکلا ہے تو وہ بتائیں گے, وہ خود بتائیں گے, یہ بتائیں گے, کیونکہ یہ ان کی جماعت کے نہیں. وہ میرا سوال ہے کہ کچھ نہ کچھ پھر ہو تو رہا ہے نا بیک اینڈ پہ. دیکھیں کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے. ہمارا کنسرن پاکستان ہے, ہمارا کنسرن معیشت ہے, ہمارا کنسرن ملک کو آگے لے کے جانا ہے. عمران خان رہا ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے, آپ کا کہ یہ کنسرن نہیں ہے. وہ تو عدالتوں نے کرنے نا. اگر عدالتوں نے ہی کر دیا اور وہ رہا ہو گئے تو پھر آپ کی سیاست پہ ایک امپیکٹ تو آئے گا نا جی. آپ کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ جب وہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. ابھی وہ جب دیکھیں نہ آیا وہ دن, ہم اس کے اوپر ابھی سے ہی جو ہے وہ بحث کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم کیسے ریاکٹ کریں گے. دیکھیں ابھی تو خان صاحب جو ہیں وہ 14 سال کی, جس طرح میں نے کہا, کرپشن پہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو ہم وی آر ناٹ کنسرنڈ. اب ملاقات یا اب دیکھیں یہ ایک روٹین بن گئی ہے کہ جمعرات اور یہ اتوار کو جو ہے. آپ دل سے مطمئن ہے کہ 14 سال تک ستے خیر ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کون سا پتہ لگتا ہے دن بدلتے ہوئے. نہیں دیکھیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ 14 سال تک کوئی ستے خیر ہے. اللہ کرے کہ ستے خیرہ اس ملک کے لیے 5 سال بھی پورے نہیں کر سکے. اللہ کرے اس ملک کے لیے ستے خیرہ رہیں, اس عوام کے لیے ستے خیرہ رہے, پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. دیکھیں ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. باقی آگے کیا ہوگا میں. چلیے کامران مرتضیٰ صاحب, سر میں جو آپ سے سوال کر رہا تھا پہلے کہ آپ کے خیال میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی آپ جمعرات کو رفقا کی ملاقات ہو, لیکن مشروط طور پر, کیونکہ اڈیالہ کے باہر بات چیت نہیں ہو سکے گی, میڈیا ٹاک نہیں ہو سکے گی, اس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, سلمان راجہ صاحب پر تنقید بھی ہوتی ہے, پھر اس کو وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ملاقاتیں تو ہم نے بحال کرا دی, پھر ملاقاتیں نہیں ہوتی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا لیگلی اسپیکنگ, ٹیکنیکلی اسپیکنگ, آپ کے خیال میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بنتا ہے؟ کنٹیمپٹ بالکل بنتی ہے, کنٹیمپٹ فائل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آ کے وضاحت شاید اب اس میں یہ دے دیں کہ نہیں جی یہ تو بعض کیمرہ لے کے آتے تھے یا جیبوں میں ان کے کیمرے ہوتے تھے اور پھر جو نا وہ اس طرح سے میڈیا ٹاک کرتے تھے. وہ ایک تو عدالت نے غلط کیا کہ کنڈیشنل آرڈر جو نا پاس کیا. آرڈر کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا انہوں نے بھی جو نا کنسیڈ کر لیا. تو میں نہ ان کی کنسیشن کو ٹھیک سمجھتا ہوں, نہ عدالت کے اس والے حصے کو جو انہوں نے کنڈیشن امپوز کی ہے اس حصے کو درست سمجھتا ہوں. عدالت کا یہ کام نہیں تھا. عدالت کیا اجازت دیتی یا نہ دیتی یہ اس میں دیکھ لیتی. جیل مینول میں وہاں سے کوئی ایکسیڈ کیا جا رہا ہے, عدالت کا کیا کام ہے کہ باہر جو ہے نا وہ کچھ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا, کیسی بات کرے گا, کیسی بات نہیں کرے گا. اور جو اپنا جو پیش ہو رہے ہیں ان کا یہ اختیار نہیں ہے. فرض کریں میں جا کے ملنا چاہ رہا ہوں, میں جا کے باہر جو بھی بات کرتا ہوں میرے پہ کون قدغن لگا سکتا ہے؟ میرے پہ کس کا اختیار ہے کہ مجھے جو نا پابند کر دے, جو کہ میں فریق بھی نہیں ہوں اس معاملے کا, اور مجھے کہے کہ جی میں تو ملاقات کر کے آیا ہوں, اس کے بعد میں بات نہیں کر سکتا ہوں. میری بات کرنے پہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے. وہ حصہ بصد احترام دونوں فریقین کے, وکیل صاحب سے بھی احترام کے ساتھ مگر اختلاف, اور عدالت صاحب سے بھی احترام کے ساتھ مگر اختلاف. صحیح, بالکل صحیح ہے. اب اس سارے صورتحال میں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی کیا چاہتی ہے؟ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے اور اس کی وجوہات ہیں. ایز آف ٹوڈے پاکستان کے اندر جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ جو ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے, سرٹن پوائنٹس دیتی ہے بیسڈ آن دا وے ڈیموکریسی از. ٹھیک ہے, پاکستان میں جتنی بھی ڈیموکریسیز رہی ہیں, چاہے وہ 1970s میں تھی یا 80s میں تھی یا 90s میں تھی یا 2008, 2013, 2018 جو بھی تھی آج تک, وہ سب ہائبرڈ ڈیموکریسی کہلاتی تھی. 4.4 اور 4.5 کے درمیان میں ان کو پوائنٹس ملتے تھے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے پری 2026 امینڈمنٹس وہ ہونی چاہیے, ہر ادارے کو اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. نمبر 2 ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کبھی کی تھی غلط کی تھی, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا,
لیکن یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے پاکستان کے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ, فری اور فیئر بنانا چاہیے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں کامران صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ جائے. یہ بتائیں کہ ایک تجویز محمود اچکزئی صاحب نے دیا, انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کر دے, باہر آ جائے. اس تجویز کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ اچھا, مجھے نہیں پتا اس میں پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا, میں اپنا جواب دے دیتا ہوں. میرا جواب اس میں یہ ہے کہ میں ان کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں, ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ایک مہذب معاشرے میں اگر میں آپ کے ادھر سے اٹھ کے احتجاجاً باہر چلا جاؤں تو آپ کے اندر یہ اخلاقی وہ ہوگا, وزن ہوگا کہ آپ آئیں گے مجھے کہیں گے یار خفا مت ہو, واپس آ جاؤ, میں آئی ایم سوری کرتا ہوں. لیکن پریکٹیکلی جب آپ کے اوپوننٹس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے irrespective of how the assemblies are dissolved. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ, رانا احسان افضل صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 جس کا انعقاد پاکستان میں ہوا ہے اور آج پہلا دن تھا, آغاز ہو گیا ہے. کل بھی یہ فورم ہوگا, اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, بہت سارے ممالک کے وفود نے شرکت کی ہے, 14 MOUs اور معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. پاکستان جس طرح سے معاشی مسائل کا شکار رہا ہے اور ہمیشہ اپنے لیے ونڈو تلاش کرتا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے, اپنے معاشی مسائل پر قابو پا سکتا ہے. اس حوالے سے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 میں امریکہ, چین, سعودی عرب, روس, فن لینڈ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک ہیں. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے دوران معدنی وسائل کی تلاش اور ترقی کے لیے 14 MOUs اور معاہدوں کا تبادلہ ہوا ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے معدنی ذخائر کے لحاظ سے مالا مال ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان کے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں قیمتی پتھروں, سونے, کاپر اور دیگر اہم دھاتوں کی بہتات ہے. آرمی چیف نے اس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شفاف معدنی پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جز کے طور پر ابھری ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خام مال کی بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنائیں گے. سرمایہ کار تیار شدہ مصنوعات پر کام کریں. اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا. معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے. پاکستان معدنی وسائل کے حوالے سے کس طرح سے مالا مال ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے آج کیا کہا, ذرا دیکھ لیجئے. Blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس شعبے میں پاکستان میں انویسٹ کریں, ان کو سازگار ماحول مہیا کیا جائے گا. کیا کہا وزیر اعظم نے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. I would like to invite behalf of my government and provincial governments all potential investors, because I believe in my investor is my master. Raw material to be shipped out of Pakistan from today onwards, convert them into finished and semi-finished goods. We will work as a team, the provincial governments along with our dynamic Chief Army Staff, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world.
پاکستان کے لیے یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی احسن صاحب، فارمر کنٹری مینیجر ریکوڈیک اور معدنیات کے شعبے کے ماہر بھی ہیں. بہت شکریہ علی احسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 14 MOUs اور معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے لیے اور کتنے بڑے امکانات اس میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ جی. یہ آج میرا خیال ہے کہ ہم 2 سال پہلے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ ان 14 MOUs کے پیچھے کیا محنت ہے اور کیا کام ہوا. دیکھیں SIFC نے انیشلی 3 سیکٹرز پہ فوکس کیا اور مائنز اس میں سے ایک، مائنز اینڈ منرل از ون آف دا فوکس، اور 2 سال اس پہ کام ہوا. اور آئی تھنک آج آپ جس اسکیل کی کانفرنس دیکھ رہے تھے، دیز آر دا اسکیلز جس میں بڑی مائننگ کنٹریز میں ورلڈ کلاس کانفرنسز ہوتی ہیں. سو آور کانفرنس ٹوڈے واز آن دیٹ اسکیل. اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ کمپنیز نے آپس میں جوائنٹ وینچرز کیے. مائننگ بزنس از بزنس آف رسک، اور اسی لیے کنزورٹیم بنتے ہیں، انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جوائنٹلی بٹوین بزنس گروپس. اور اس میں آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ جس قسم کے معاہدے ہوئے اس میں ایک کمبینیشن اور ایک پول آف انویسٹرز تھے جو کافی ڈائیورس تھے. ہمارے پاس فارن کمپنیز بھی تھیں، مڈل ایسٹرن جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں سے بھی ریپرزنٹیشن تھی، لوکل پرائیویٹ سیکٹر تھا، ہمارا پبلک سیکٹر تھا. تو بڑی ہولسٹک قسم کے MOUs اور ایگریمنٹس ہوئے ہیں جی. اور ان میں سے کافی ایسے MOUs اور ایگریمنٹس ہیں جو کہ ایکچولی دیز آر جینون پروجیکٹس، اور اب آگے جا کے میرا خیال ہے کہ ایک فاؤنڈیشن سیٹ ہو گئی ہے ضرور. جس کے عام طور پر بہت سارے MOUs ہوتے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے، کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں. تو یہ لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ دیز آر مور ٹرانزیشنل انڈرسٹینڈنگز اینڈ دیر مے بی ون اسٹیپ ابو این MOU. اینڈ دیز آر ایکٹیو مائننگ پروجیکٹس، کیونکہ جو لائسنسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں بٹوین پارٹیز. اور بائی اینڈ فار پارٹیز نے آپس میں کسی حد تک یہ طے کیا ہے کہ وہ کس طرح آگے لے کے چلیں گے. اور پھر آپ جو انویسٹرز موجود تھے اور جن کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں، I think they're very committed with respect to these MOUs, and these will be proper projects, and we'll see this in the next 2 to 3 months inshallah. صحیح. آپ کے خیال میں چیلنجز کیا ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ مائننگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک ساؤنڈ لیگل فاؤنڈیشن ہے. بیکاز انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ اور اسپیشلی فارن انویسٹمنٹ تب تک اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس کا سرمایہ اس ملک میں محفوظ ہے. اور پھر جب وہ بیسکلی پروفٹس ارن کرے تو وہ پروفٹس کو کسی طرح ملک سے باہر نکال سکے. تو آئی تھنک اس کے اوپر قانون سازی ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی ہارمونائزیشن آف منرل رولز پہ بھی کام ہوا. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں پوٹینشیل، یہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے سنا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور دیز آر سائنٹیفک ڈیٹا پوائنٹس کہ پاکستان میں منرلس کا پوٹینشیل بے پناہ ہے. آپ کے لیے جو دوسری سب سے اہم چیز ہے آفٹر دا لیگل فاؤنڈیشن از سوشل لائسنس ٹو آپریٹ. مائننگ پروجیکٹس میں مقامی لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا بے پناہ اہم ہے جی. اور آج آپ نے دیکھا پروونسز کی بھی الحمدللہ ریپرزنٹیشن تھی، گورنمنٹ اور سول ملٹری لیڈرشپ کی بھی ریپرزنٹیشن تھی. تو پورا آپ کو ایک امبریلا کے نیچے سارے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز نظر آئے، اور یہ ایک میسج ملا ہوگا سب کو کہ دیر از اے نیشنل ریزالو ٹو ٹرانسفارم اور مائننگ سیکٹر انٹو اے میننگ فل کنٹریبیوٹر ٹورڈز در اکانومی. تو آئی تھنک آج ہمارے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا دن ہے دیٹ وے کہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس کو بلڈ کرنا ہے. اور اب ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پروجیکٹس کو آگے لے کے چلیں اور لوکلس کو ان پروجیکٹس میں تھرو امپلائمنٹ، تھرو بزنس اپرچونیٹیز ان کا پارٹ بنائیں سو دیٹ دیئر اسٹیکس آر ان دا پروجیکٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ. 25% شیئر جو ہے وہ پروونسز کا ہے. دیکھیں ملٹیپل ایگریمنٹس ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ ریکوڈک معاہدے میں اٹس اے 50-50 جوائنٹ وینچر بٹوین بیرک اینڈ پاکستانی کمپنیز، جس میں 25% فیڈرل گورنمنٹ کی اینٹیز ہیں اور 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا حصہ ہے، جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوئی انویسٹمنٹ کنٹریبیوشن نہیں کرنی. تو دیکھیں یہ ایک پارٹنرشپ ماڈل ہے کہ ہمیں ایسی پارٹنرشپس کرنی ہے جہاں پر
ہمارے پروونسز اور پروونسز کے بعد جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان معاہدوں کا حصہ سمجھیں, اور ابھی بھی جو معاہدے ہوئے ان سب میں رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹ شامل ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن شامل ہے, اور یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ سسٹینیبل ہوگا ہمارے لیے آگے جا کے. جی اچھا علی حسن صاحب, یہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ خام مال کے بجائے جو تیار شدہ مصنوعات ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے پر فوکس کریں گے, اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, یہ پلان کیا ہے؟ دیکھیں جو منرلز ہیں ان میں ملٹیپل سٹیپس پہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے جی, اور ہر سٹیپ پہ جانے کے لیے ایک آپٹیمل کوانٹٹی چاہیے. دیر از این اکنامک کوانٹٹی جس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آف ویلیو ایڈیشن پاسبل ہے. صحیح. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے جی کہ جو مٹیریل را مٹیریل ہم نکال رہے ہیں اس کو جس حد تک اکنامیکلی لے کے جا سکیں وہ لے کے جائیں, اور ایونچولی جب ہمارے پاس بڑے سکیلز میں ان منرلز کی پروڈکشن ہوگی تو ایونچولی پھر ہم 100% ویلیو ایڈیشن پہ جائیں, اور پھر ہم 100% ویلیو ایڈیشن کے بعد پھر آپ کی پوری ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری اس پرٹیکولر میٹل سے یا منرل سے لنک ہو جاتی ہے. دس ول اگین بی اے اسٹیپ وائز پروسیس, بٹ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ایکچولی ایٹ لیسٹ ٹیک دیز منرلز ٹو سم لیول آف ویلیو ایڈیشن, and we should not export them as just raw material. تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ظاہر ہے اس میں کوئلے کے ذخائر بھی پاکستان میں ہیں, تانبے کے بھی ہیں, سونے کے بھی ہیں, تو کس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور کس کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو گلوبل انرجی ٹرانزیشن ہے اور جو اس وقت منرلز کے اراؤنڈ جیو پالیٹکس ہے, اس کے اندر جو دو سب سے کی منرلز ہیں وہ جن کو ہم کرٹیکل منرلز کہتے ہیں. دیز آر آل انرجی ٹرانزیشن منرلز, اینڈ دین دوز منرلز وچ آر بیک بون آف ٹیکنالوجی. ان منرلز کے اوپر ظاہری بات ہے ہمیں بھی فوکس کرنا ہے. اس میں الحمدللہ ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا تیتھیان بیلٹ موجود ہے جس کے اندر کاپر کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. کاپر از اے اسٹریٹجک منرل. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی بڑی ارلی اسٹیج پہ کام ہوا ہے, لیکن بوتھ برائن اینڈ ہارڈ راک لیتھیم کا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے یہاں ادر کرٹیکل منرلس کا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے یہاں جو ہے آؤٹ سائڈ دی اسٹریٹجک منرلز یا کرٹیکل منرلس ہمارے پاس باقی انڈسٹریل منرلس کا بھی پوٹینشیل موجود ہے. لیکن اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس وقت ہم سب سے آگے شاید کاپر اینڈ گولڈ میں چلے گئے ہیں, بیکاز ہمارے پاس سیندک پروجیکٹ ہے, ریکوڈک پروجیکٹ ہے, سیادک پروجیکٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں جا رہا ہے. سو ان دیٹ ایریا وی آر ریلیٹیولی اہیڈ آف دا کرو compared to the other minerals, but eventually آپ یہ دیکھیں گے کہ جوں وقت گزرے گا اور ہمارے پاس اور پروجیکٹس آئیں گے in other minerals. تو علی حسن صاحب آپ کے خیال میں یہ پروجیکٹ کتنے عرصے میں پاکستان کی اکانومی میں ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی چینج ملے گی in 3 years time. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بڑے 2 پروجیکٹس ہیں, 2-3 پروجیکٹس ہیں جس میں ریکوڈک پروجیکٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, سیادک پروجیکٹ کا نام سنا ہوگا. اس کے علاوہ ایک بیرائڈ لیڈ زنک کا پروجیکٹ ہے خزدار میں, اس میں گورنمنٹ اور ایک پبلک سیکٹر کمپنی انوالو ہے. یہ 2-3 تو ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کنسٹرکشن فیز میں جا رہے ہیں, اور اگلے 2-3 سالوں میں آپ کو ان کی ریونیو کنٹریبیوشن ہمارے فارن ایکسچینج میں ڈائریکٹلی نظر آ جائے گی. بٹ یہ صرف سٹارٹ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان دا نیکسٹ 10 years میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی میں اور اسپیشلی ہماری ایکسپورٹ کے نمبر میں منرل سیکٹر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم میجرلی کر رہے ہوں گے ٹو امریکہ, ویسٹ, یورپ. دیکھیں جو ریفائننگ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں میں ہیں. ہمیں جب تک ہم اپنی ریفائننگ تک نہیں پہنچتے, ہمیں اپنی اکنامکس کو میکسیمائز کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں بہترین فائدہ ہو وہاں ہم نے اپنے منرلز سیل کرنے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بزنس اسی یوں ہی ہوتا ہے, کمپنیز آف ٹیک ایگریمنٹس کرتی ہیں اور جہاں پہ ان کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ مٹیریل سیل ہوگا. جی ہاں, پاکستان میں ان امپلائمنٹ ایک ہمیشہ سے ایک بڑا ایشو رہا ہے. آپ کے خیال میں کچھ اندازہ ہے کہ یا کوئی اسٹڈی موجود ہے کہ ان تمام پروجیکٹس پہ کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے گی پاکستان میں؟ دیکھیں نمبر کوٹ کرنا مشکل ہے, لیکن لیٹ سپوز ریکوڈک پروجیکٹ میں تقریباً کوئی فیز 1 میں 3 سے 4 ہزار امپلائمنٹ کا نمبر ہے ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا. اس کے بعد فیز 2 میں وہ نمبر 8 ہزار تک پہنچ جاتا ہے.
مائننگ پروجیکٹس لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہے, اور اس وجہ سے اگر ہم ایک آرگنائز طریقے سے اپنی ریسورسز کو ٹرین کرتے ہیں, ہیومن ریسورسز کو, تو یہ ایک میجر امپلائمنٹ کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے. کیا پاکستان میں آلریڈی ٹرینڈ جو ہے لیبر موجود ہے, یا ایکسپرٹس انجینئرز کیا اس شعبے میں ہیں؟ دیکھیں, اس کا جواب ہے کہ ہیں اور نہیں بھی ہیں, کیونکہ ہم آج ایک مائننگ کنٹری نہیں ہیں. ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے پریکٹیکلی لارج اسکیل مائننگ پروجیکٹس کو چلانے میں, اور ہمیں ایکیڈیمیا کو اور انڈسٹری کو مل کر اب اس روٹ پہ چلنا ہے جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو ایکیڈیمک ایجوکیشن ان مائننگ دیں, اور پھر ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل ٹریننگ ان کو ملے کہ ایونچولی پھر وہ ان مائننگ پروجیکٹس میں آ کر ان کو لیڈ کر سکیں. اور یہ بھی ایک ٹرانزیشنری پروسیس ہے. تو ہمیں لیکن یہ کہ اگر ہم ایک آرگنائز طریقے سے پلان کریں تو ان 5 years ٹائم آئی تھنک آپ اس میں بھی کافی چینج دیکھیں گے, اور اس میں کافی لوگ کام کر بھی رہے ہیں ان اے ویری آرگنائزڈ وے, اینڈ انشاءاللہ اس کے نتیجے ہمیں نظر آئیں گے. سو لاسٹلی کتنی بڑی اپرچونٹی آپ پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہم ایک ونڈو اوپن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے, تو یہ کتنا پاکستان کے لیے اس میں ایک روشن مستقبل چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں, اپرچونٹی بے پناہ ہے, پوٹینشیل بے پناہ ہے, وقت بھی صحیح ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو کی منرلز ہیں یا کرٹیکل منرلز ہیں اس وقت ان کی ڈیمانڈ ہائیسٹ ہے ہسٹوریکلی. گولڈ کی پرائسز آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اپنے ہسٹوریکل ہائی کے اوپر ہیں, تو وقت ٹھیک ہے. آپ نے حکومت کا اور سول ملٹری لیڈرشپ کا ریزالو دیکھا ہے. ریزالو آپ کو 2 سال پہلے پچھلی منرل کانفرنس میں بھی نظر آیا, آج بھی نظر آیا. آئی تھنک ڈائریکشن ٹھیک ہے, نیت اچھی ہے, اور بیسیکلی ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ کوئی حکومت یا کوئی کمپنی جو ہے نا وہ بڑے مائننگ پروجیکٹس اکیلے سکسیسفل نہیں کر سکتی. نیشنز میک دیز پروجیکٹس سکسیسفل, اور ہمیں ہر انڈیویجول کو ایز اے نیشن اپنا رول پلے کرنا ہے ٹو ٹیک دیز پروجیکٹس ٹو دا فنش لائن. بہت شکریہ علی حسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی اور بہت ہی ایک پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ یہ ایک کوشش شروع ہوئی ہے. SIFC اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے, پاکستان کے تمام ادارے اور پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ اس میں ساتھ ہے, اور آج جو کانفرنس ہوئی ہے کل اس کا دوسرا روز ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی علی حسن صاحب نے بھی کہا کہ 3 سال کے اندر پاکستان کی اکانومی میں یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور جس طرح سے آج وزیر اعظم نے کہا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرضوں سے ہماری جان چھوٹ سکے, اور یہ جو تمام پروجیکٹس ہیں اور مائننگ سے پاکستان کے اندر جو وسائل موجود ہیں, منرلز موجود ہیں, یہ پاکستان کی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوں. ہم یہ امید کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.